تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ سرکار نہیں، ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی اٹھ کے دسو، اولیاء اللہ تو چھڑو، عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا؟ اڈو، میں پڑھے ہیں، میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے. کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا، اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں، یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں، اگے جا کے لینڈ کرے گا، اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے، بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے، مچھلی تیر سکتی ہے، بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا، کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے، ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں، 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے، مر جائیں گے. میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھڑواؤ سارے بزرگوں کو، 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں، وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال. اور بھی ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں، اس کے بعد ان کو ڈیسائن کرو، پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دے ہو نا، پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا. اور کچھ نہیں، مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے، ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا یار، چلے ہو، عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے. پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا، میں نے پوری انجیل نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی، تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا، یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا، بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا، بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا، بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے، خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے، یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں، کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے، خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نہیں کرامت ہوتی ہوا جو عقل میں نہ آئے، جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے. اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں، زہر چھوڑ دو سرکار. کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے، زہر چھڑ دو، تیزاب میں دیا گا، عام تیزاب. تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا، مر جائے گا، سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا، تمہارے زہر کیوں ہوں گے؟ ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو، اس سے بھی آسان ہے، ساکٹ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی، ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، انسولیشن ہے، اسے تو پتہ ہے، وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا ہے وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینامنا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے
ہاں اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے. یہ جو تذاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہیں واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ بلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں ہوتے کوئی فرق نہیں پیدا. اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے. اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی. اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. انہوں نے دسو حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے, 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے. بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی الاسلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی الاسلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا. 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وحی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی الاسلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا میں انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے. اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے, کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا. بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو, میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی, رپورٹوں کو نہیں مانیں گے, ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا, دسو کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جائے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڑو. یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا, روحانی طور پہ خطرہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, ناس جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا, یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے, یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے, دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں. اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, جو قرآن و سنت,
کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔